بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 13 تشدید، پھر آگے ہے تشدید مع تشدید. ہم یہ 2-3 تختیاں کو اکٹھا اس میں جو چند مشکل حروف ہیں کو ہم پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلا سوال ہم سرکاری صاحب سے کریں گے جی کہ الرضا کو کیسے پڑھیں گے ہجا کرتے وقت. جی آپ ہی کا سر فرمائیے گا الرضا کی ہجا کیسے کریں گے. جی اب اس میں سوال یہ ہے با پیش را ہو جب پڑھیں گے تو آیا را بریک ہوگی یا پر ہوگی؟ آواز نہیں ہے. را جب با پیش را ہو پڑھیں گے بریک ہوگی. جی با پیش را ہو پڑھیں گے جب ہجا کرتے وقت را بریک ہوگی پر ہوگی؟ کیا دلیل ہے بریک؟ شاباش، بہت اچھی بات ہے، کمال ہے، اصول ذہن میں آ گیا. ایک بات یہاں کو دوستوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کرتا جانا ہے اور اس کی دلیل زبردست سننا پھر مزہ آئے گا. یہاں رات کو جب پر پڑا کہ ایک دوست نے پڑھ سناتے وقت کہتے باپ پیش باپ کو دلیل پر کیوں پڑھا؟ کہتے راہ سے پہلے زیر ہے، کہتے راہ سے پہلے پیش ہے، پھر دلیل ملا کر پڑھیں گے. کہتے جب ملا کر پڑھیں گے پھر تو زیر آئے گا، لیکن جب ہجا کرتے وقت تو راہ ساکن سے پہلے پیش آ گئی اس لیے پھر. اچھا میں نے کہا بھائی ہم جو پیش کو راہ سے ملا رہے ہیں وہ راہ ساکن ہونے کی وجہ سے نہیں ملا رہے بلکہ مشدد ہونے کی وجہ سے ملا رہے ہیں. ہم جو راہ کے ساتھ پیش کو ملا رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ مشدد ہونے کی حیثیت سے ملا رہے ہیں، ساکن ہونے کی حیثیت سے نہیں ملا رہے. پھر ذہن میں نہیں جی وہ ایسی ہوگا جی، پھر جب ملا کر پڑھیں گے بڑی ہوگی. اچھا میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے کہا جب ہم با کا ہجا کریں گے شد کے ساتھ حمزہ زبر با، اب وہاں پر کلکلہ کریں گے؟ بولیں کالی پڑا تھا کلکلہ کریں گے؟ تو میں نے کہا یہاں پر بھی حمزہ زبر با آپ تو با تو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو کلکلہ کرو. کہتے نہیں یہاں تو کلکلہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہاں تو شد کی وجہ سے ملا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ملا رہے ہیں. اور پھر فوراً یہ بات کہہ کے کہتے ہیں کہ ساری بات سمجھ آ گئی ویسے آپ نے دلیل بڑی زبردست دی، سمجھ گئے. تو جیسے با پر شد ہونے کی وجہ سے پیچھے حمزے کو ہم ملا رہے ہیں تو کلکلہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں پر بھی را مشدد ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے پیش کو ملا رہے ہیں، اس لیے اس کی اپنی حرکت کا اعتبار ہوگا، پچھلی حرکت کا اعتبار ہجا کرتے وقت بھی را بری کا. بڑی اہم بات ہے. ٹھیک با پیش او بول با پیش بل او زیری بل ری زا زبر زا بل ریزا وقف بل ریز. بات سمجھ آ گئی؟ بڑی اہم بات تھی جو جتنا حصیلا صدق شاد پر ذرا چونی کاٹیے گا. عدد ٹھیک ہے. کذب نعم عین کی ماں سمجھ کے جاری نعم
یا غن، یہاں پر ہجر کرتے وقت اس کا بھی وا پیش نون غن کیا کریں گے؟ یہ باریک ہیں تھوڑی تھوڑی سی، کچھ نا ایسے الٹے سوال کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو ضا کو جب نون سے ملا، ابھی تو ہم نے شاید پڑھی نہیں ہے، تو ضا پیش نون غن یا غن یوں پڑھیں گے۔ پھر میرا سوال وہی ہے کہ ضا کی پیش کو نون سے ملا رہے ہیں، ساکن ہونے کی حیثیت سے یا مشدد ہونے کی؟ جب مشدد ہونے کی حیثیت سے ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ قلنا ہاں جی، یا غن وقف کی صورت میں بھی غنہ ہوگا، وقف کی صورت میں بھی غنہ۔ اس کا اصول کیا ہے؟ جیسے با پر شد ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، شد بھی ہو قلقلہ بھی ہوتا ہے اور سخت قلقلہ ہوتا ہے، تو وقف کی صورت میں آخری حرف حرکات کے اعتبار سے تو ساکن ہوتا ہے، لیکن شد وقف میں بدستور باقی رہتی ہے، شد وقف میں باقی رہتی ہے، نہیں گرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نون میم پر اینڈ آخر میں ہوگی تو غنہ ہوگا، اور کسی اور حرف پر ہوگی تو مشدد حرف کی اس شد کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فَقَلْ جَانٍ، ٹھیک ہے؟ يَحُضُّ قُوَّةٍ، غور کریں گے، قُوَّةٍ وقف قُوَّة بہت زیادہ ہم کو نہیں کر رہے، یوں نہیں کرنا، قُوَّة سُعِّرَتْ، واو آ گیا، قُوِّرَتْ بالکل بھی گول نہیں کرنے، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، زیادہ لمبا کریں گے تو یہ مدہ بن جائے گا، قُوِّرَتْ نہیں ہے جی، بجینہ نہیں ہے، البینہ ایانا ایاکا تجلا تصدى توابا نیچے دیکھیے، اچھا جی، والسماء، یہ تو سین کی شد کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر لام تعریف کے بعد سین کون سے روح میں سے ہے؟ شاباش، کون سے روح میں سے ہے؟ جی آپ نے پڑھا نا شمسی قمری، ہاں جی، والترائب، یہاں بھی لام تعریف کے بعد تا کون سے روح میں سے ہے؟ شمسی میں سے، تو شمسی اور قمری کی کوئی نشانی یاد رکھی؟ کون سی نشانی بھائی؟ جی اوہ کیا بات، یہاں نشانی بتاؤں بھائی، لام تعریف کے بعد، لام تعریف کے بعد جو حرف ہو اس پر اگر شد ہو تو کہو یہ حرف شمسی ہے، شد نہ ہو تو کہو قمری ہے۔ یہ تعلیم بال عوام الناس کے لیے بہت آسان اس کا لکھیے گا بھائی، استعمال بھی کیجیے گا۔ لام تعریف کے بعد والے حرف پر شاد ہو تو وہ حرف شمسی ہے،
شد نہ ہو تو کیا ہے قمری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے شمسی اور قمری کی مثال بھی یاد کروانے کے لیے بچوں کو آپ دیں، والشمس والقمر، والشمس میں شین شمسی، والقمر میں قاف قمری، یہ مثال بھی نوٹ کر لیں۔ شمسیہ میں کون سی مثال؟ والشمس، قمریہ میں کون سی مثال؟ والقمر۔ سمجھ آ گئی بات؟ شاباش۔ والنازعات لمبا کر کے کریں گے جی۔ یہ فالسابقات ہے، فالسابقات، یہاں پر فا کے بعد کیا لکھا ہوا ہے جی؟ شاباش، دیکھیں بھائی فا کے بعد کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، کیا ہے؟ الف نہیں ہے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وصلی ہے، یاد رکھو۔ تبلی السرائر، جی تبلی السرائر میں کون سا قاعدہ ہے؟ اجتماع ساکن ہے جی۔ تو یہاں پر یہ بڑوں کے لیے سمجھانے کے لیے اس طرح کی قاعدے، بچوں کو اس میں پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ قمری شمسی اگر سمجھ آ جائیں تو یہ آسان کے ساتھ دے کر سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، ورنہ باقی قاعدے ان میں بچوں کو پریشان نہیں کرنا تھا۔ وہاں پر تبلس میں اصل میں کیا تھا؟ تبلا، کھڑی زبر میں الف مدہ تھا، ٹھیک ہے۔ ملائیں گے تو کھڑی زبر میں الف مدہ حذف ہو جائے گا، صرف زبر آ جائے گا اور آگے لام ساکن، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ بالخنس الجوار الكنس، بالخنس الجوار الكنس، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تجدید مع السکون، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تختی نمبر 14، مروا، اس میں حرف مدہ کا بھی کیا کرنا ہے؟ میم زبر را مو، میم زبر را مو مو، را پیش واو رو، را پیش واو مروا مروا، ٹھیک ہے جی۔ تخلت، تخلت، قدمت، قدمت، والصبح والصبح بالصبر، بالصبر، بالصبر بالصبر، جی۔ باقی زیر ہے، اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ الف ہے نا، بالصبر میں کیا ہے؟ با کے بعد شاباش، کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، مجھ کو الف نہیں ہے، شاباش۔ دیکھیے گا ذرا، میم پہ پیش ہے، نون پہ اخفا کر رہے ہیں، اخفا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ منفکین، 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 اذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، مطا، یہاں پر جی اذا السماء میں کیا ہے؟
دال کے بعد الف مدہ یہ ازل ہو جاتا ہے اجتماع ساکنہ، ٹھیک. مطواری میم کے بعد الف مدہ ہے، آگے لام ساکن دو الف مدہ ازل ہو جائے گا، ٹھیک. مطوارق النجم الثاقب، مطارق النجم الثاقب، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. جی. ترتیب نمبر 15 تشدید مع تشدید، دو شد ہیں. اس کے اندر جو اہم چیز ہے، ان دو شدوں میں سے عموماً ایک شد رہ جاتی ہے. یزکا، یہ کیا ہوا؟ یہ عام ہے بالکل، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ. ایک یہ مثال تھی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اتنا 5 کلو کے سارے لایا زبانیں رہ تھوڑی سی، یہ ضبط کہاں اس طرح ایک شد رہ جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو بیٹھے بھی ہیں، دیکھو. اچھا اب سیدھے ہو. اچھا یذکر، یہ بھی غلطی ہوتی ہے جی، لال کی شد رہ جاتی ہے. مثال دے رہا ہوں توجہ کرنا. جیسے کسی کا نام ہوتا ہے مدثر، کیا نام بولتے ہیں؟ مدثر. جی دال کی شد کڑی رہ گئی، یعنی یہ نشانی دکھانی ہے کہ غلطی کس پہ آ رہی ہے. یہ ذرا غور کرنا. مزمل، کون سی شد رہے گی؟ خلاصہ کیا ہوا؟ پہلی شد تقریباً پہلی رہ رہی ہے. سمجھ گئے جی؟ ہاں اب صحیح کیجیے گا. میں نے مثال بتا دی کس طریقے سے غلطی چل رہی ہے. یزکا، دو شدیں بیٹا، دو شدیں. المزمل، علیجینا، علیجینا، اس کی دوسری شد اچھا رہ جاتی ہے. علیجینا، ان الذین، لام کی شد رہ جاتی ہے. ان الذین، اس میں بھی اگلی دوسری شد رہ جاتی ہے. تو غلطی کا نشان ہوگی کہ کس پہ غلطی آ رہی ہے. اس میں دوسری شد الا الذین، الا الذین دوسری شد رہ جاتی ہے. الا الذین من شر النفاثات، جی یہاں پر فا کی شد رہ جاتی ہے. شر النفاثات، جی نفا ہوتا ہے، نفا. فعال لی، یہاں عین کی شد نہیں صحیح پڑی جاتی ہے. فعال لما یرید،